اگر اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتے ہو، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہتے ہو، تو میرے پیغمبر کی جماعت کی نقل کرو۔ میرے پیغمبر کی جماعت جن کو خود میں نے تقوی کا تمغہ دے دیا، اولئک ہم المتقون۔ کس طریقے سے؟ اذ جعل الذین، اللہ سنیے درود پاک، اللہم صلی علی محمد۔ اذ جعل الذین فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، تقوی والا کلمہ میں نے ان حضرات کے دلوں میں ڈال دیا۔ کیوں ڈالا؟ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا۔ توجہ کر طالب علم بھائی، جو کچھ جانتے ہیں عربی گرامر کو وہ توجہ کریں۔ کانو احق بہا، اس تقوی کے اور اس کلمے کے وہی زیادہ حقدار تھے، وہی زیادہ حقدار تھے۔ ابو بکر کلمۃ التقوی کا زیادہ حقدار ہے، عمر فاروق زیادہ حقدار ہے، عثمان غنی اس کا زیادہ حقدار ہے، علی المرتضی زیادہ حقدار ہے، معاویہ بن ابی سفیان زیادہ حقدار ہے، طلحہ زبیر زیادہ حقدار ہیں۔ کانوا احق بہا واہلہا، وہی اس تقوی کے زیادہ حقدار تھے، کلمہ تقوی کے زیادہ حقدار تھے، اور جتنی ان کے اندر اہلیت اور احقیت تھی میں نے اتنا ہی ان کی جولیوں کو تقوی سے، کہو تقوی سے بھر دیا، اور اوپر سے سند بھی دے دی۔ جب تقوی آ گیا تو اولئک ہم الفائزون۔ تقوی پیدا کرنا تیرا کام، کامیابی کے پروانے دینا میں عرش والے کا کام ہے۔ اولئک ہم المفلحون، یہ فلاح و کامیابی کے پروانے اپنی جولیوں میں سمیٹ چکے ہیں۔ اولئک ہم الصادقون، یہ قول کے بھی سچے، یہ فعل کے سچے، یہ لین دین کے سچے، یہ وعدوں کے سچے، یہ اچھے پروانے اپنے پاک پیغمبر سے حاصل کر چکے ہیں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، کردار کے سچے، گفتار کے سچے، رہن سہن میں لین دین میں سچے، کبھی ان کے اندر بددیانتی نہیں، جھوٹ نہیں، فراڈ نہیں، ایک دوسرے سے دھوکہ کوئی نہیں۔ کیوں نہیں یہ ساری چیزیں؟ اس واسطے کہ دل کے اندر تقوی ہے، دل میں۔ اور جب بھی کسی مشکل حکم کا اللہ قرآن میں ہمیں حکم دینا چاہتے ہیں تو اس وقت پہلے تقوی کا حکم دیتے ہیں۔ کیوں؟ تقوی دل میں آئے گا، مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جائے گا، اور اگر دل میں تقوی اور اللہ کا ڈر نہیں ہے تو پھر آسان کام بھی کیا ہوگا؟ مشکل ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ۔ گنتے جاؤ اور قرآن پاک میں سینکڑوں آیتیں ملیں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ ایمان والو اوے ایمان والو، سود تو بچو لیکن سود تاں چھٹ سی جے پہلے تقوی پیدا کر سو۔ پہلے تقوی اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ اتقوا اللہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا۔ کیوں؟ جڑا آدمی کچھ پیسے دے کے آرام نال گھرچ بہ جاوے تے انہوں ماہانہ یا سالانہ بغیر محنت دے بہت سارے پیسے جولی دے وچ آندے رہن، اس واسطے کاروبار چھوڑنا سوکھا؟ اس واسطے فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا۔ اگر ربا کو چھوڑنا ہے اور ضرور چھوڑنا ہے تو اس کے لیے نسخہ میں اللہ آپ تمہیں بتلاتا ہوں۔ اتقوا اللہ، میرا ڈر پیدا کر رہا ہوں۔ کیوں؟ دل وچ ڈر پیدا ہو گیا، پاک پیغمبر کا فرمان تیرے سامنے آ گیا۔ کوشش کر رہا ہوں لیکن پھر چونکہ زبان اردو کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، پھر لوٹ کے پھر ادھر ہی آ جاتا ہوں۔ اچھا توجہ کریں، پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں معراج کے اوپر گیا، مجھے دکھایا گیا، کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا، خون کی نہریں، اس میں کچھ لوگ ہیں، کنارے پر ایک آدمی بیٹھا ہے، پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں اس کے پاس ہیں، پتھر کی پڑیاں۔ وہ جو خون کی نہر میں لوگ ہیں وہ کنارے پر آتا ہے، منہ کھولتا ہے، اور وہ آدمی بیٹھنے والا کنارے پر وہ پتھر کی بڑی چٹان اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دے، وہ چلا جاتا ہے واپس۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آتا ہے، پھر منہ کھولتا ہے، یہ ایک اور پتھر کی چٹان اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دے۔ حضور پوچھتے ہیں جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ پتھر کی چٹانیں ان کے منہ میں اور پیٹوں میں جانے کے باوجود رجدے نہیں پہ، بھوک نہیں اتر رہی ان دی؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں، جنہوں نے لوگوں کی کمائی کو، لوگوں کی محنت مزدوری سے کمائے جانے والے مال کو کھایا، دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ فرمایا اگر نہیں چھوڑو گے پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے میدان میں نکل آؤ۔ اور سوچو جس کے مقابلے میں اللہ اور اس کا رسول آ گیا، اس کی ہلاکت میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہماری مملکت، ہماری حکومت سود کے بغیر نہیں چل سکتی، ہمارے محکمے سود کے بغیر نہیں چل سکتے، اور تیری حکومت کیا حکومت ہے؟ یہ اس اسلامی حکومت کو دیکھو جو ابو بکر صدیق میں کی دور حکومت میں 11 لاکھ مربع میل پر مشتمل تھی۔ کتنے پر؟ حدود اربع چاروں طرف سے پیمائش کی گئی، کتنی؟ 11 لاکھ مربع میل۔ عمر کا دور آیا، تعداد ڈبل ہو گئی، 22 لاکھ مربع میل تک اس کی سرحدیں جا پہنچی۔ عثمان کا دور آیا، تعداد اس سے بڑی ڈبل ہو گئی، 44 لاکھ مربع میل کے اوپر مشتمل، جس میں سعودیہ کا علاقہ، آج یمن کا ملک ہے وہ اس کا ایک صوبہ، شام ایک ملک ہے وہ اس کا ایک صوبہ تھا، عراق آج کا ایک ملک ہے اس اسلامی حکومت کا صوبہ تھا،
قیصر روم کی بڑی بڑی سلطنتیں اور بڑے بڑے شہر اس اسلامی حکومت کے صوبے، اور پھر دور آیا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا دور۔ یہ 44 لاکھ مربع میل سے جو تعداد بدلی 64 لاکھ مربع میل تک جا پہنچے۔ 64 لاکھ مربع میل، جن میں ایران شامل، جن میں قیصر روم کی حکومتیں شامل، شام شامل، دمشق شامل، عراق شامل، کوفہ بصرہ شامل، مراکش شامل، طرابلس شامل، اور افریقہ کے ممالک سوڈان اور الجزائر تک شامل۔ تو کہتا ہے میری حکومت سود کے بغیر نہیں چلتی۔ بتا اس وقت انہوں نے پاک پیغمبر کے حکم کے مطابق سود پہ لعنت بھیجتے ہوئے سود سے پاک اپنی معیشت بنائی، سود سے پاک اپنے ملک کو چلایا، اور چلایا کہ نہیں چلایا؟ اور پھر اس سود سے پاک ملک کو چلانے میں میرے بھائیوں مشکل نہیں ہے، مشکل ہے صرف دل میں پہلے تقوی کا لانا۔ اگر تقوی لاؤ گے تو کوئی چیز بھی خلاف شرع ہو چھوڑنی مشکل نہیں رہے گی۔ مشکل اس وقت تک نظر آتی ہے جب دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں رہے۔ جی ہاں،